بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1229 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 تا 8۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، علی العرش عرش پر، استوى مستوی ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ کے ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان، وما اور جو کچھ کے تحت الثری نمناک زمین کے نیچے، وَإِنَّ اور اگر تجہر بالقول آپ بلند آواز سے بات کریں، فَإِنَّهُ تو بلا شبہ وہ یعلم جانتا ہے، السر پوشیدہ، وَأَخْفَى اور پوشیدہ تر بات کو بھی، اللہ اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں، اللہ مگر وہی، لہو اسی کے ہیں، الاسماء الحسنى بہت سب اچھے نام۔ ترجمہ یوں ہے، وہ بڑی رحمت والا عرش پر جلوہ افروز فرما ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بھی بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ وہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رب رحمان جو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ دوسری بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اسی ایک اللہ کی ملکیت ہے۔ تیسری بات، زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ چوتھی بات، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ رب ذوالجلال چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ وہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ چھٹی بات، اسی پروردگار کے اچھے اچھے نام۔ بزرگان محترم، الرحمن علی العرش استوى جو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بڑی رحمت والا ہے، جو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ رب رحمان کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں اس بات کا تذکرہ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے علاوہ سورہ رعد، سورہ حدید، سورۃ السجدہ، ان تینوں سورتوں میں بھی استوى علی العرش یعنی آسمان پر رب ذوالجلال کے جلوہ افروز ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ بزرگان محترم، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں، چاہے وہ 6666 اس میں اختلاف ہے، جتنی بھی آیتیں قرآن مجید میں ہیں کم و بیش، یہ 2 قسم کی آیتیں ہیں، یا تو آیات محکمات ہیں یا تو آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات کسے کہتے ہیں؟ وہ آیتیں ہیں، آیات محکمات سے مراد جن کا معنی اور مطلب واضح ہو اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہ۔ اور آیات متشابہات وہ آیتیں ہیں جن میں اشتباہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے اس کے معنی کو سمجھنے میں، اس کی مراد واضح طور پر نہیں ہوتی۔ انہی آیات میں سے ایک یہ مضمون والی آیتیں بھی ہیں جن میں استوى علی العرش کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر جلوہ افروز ہونے کی حقیقت اور اس کی کیفیت کے سلسلے میں جمہور سلف صالحین سے منقول یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔
یہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں اتنا عقیدہ کافی ہے کہ استوى علی العرش حق ہے، یعنی اللہ کا عرش پر جلوہ افروز ہونا حق ہے۔ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق وہ مناسب ہی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم اس سے آگے نہ بڑھیں، اسی میں ہمارے عقیدے کی سلامتی ہے۔ اور جو بات یہ کہی گئی کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور جو کچھ چیزیں ان کے درمیان میں ہیں اور وہ ہر چیز جو زمین کے نیچے ہے، تحت الثری، زمین کے اندر کی جو تر مٹی ہے اس کے نیچے ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ بلند آسمان اللہ اس کا مالک ہے، تمام آسمانوں کا مالک اللہ، فرشتوں کا مالک اللہ، جنات کا مالک اللہ، یہ شجر و حجر کا مالک اللہ، پہاڑوں اور سمندروں کا مالک اللہ، یہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی کا مالک ہوا، یہ جن و انس کا مالک ہوا، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بر و بحر میں پھیلی ہوئی مخلوقات ہیں، چھوٹی اور بڑی، سب کا مالک اللہ، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور کی حیران کر دینے والی نئی تحقیقات اور نئی آلات اور سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود زمین کے 6-7 میل کے بعد کی گہرائی میں کیا ہے آج تک کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ 6-7 میل کی بات کہہ رہا ہوں، اس کے نیچے کیا ہے؟ وما تحت الثری، نمناک مٹی کے نیچے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، جبکہ زمین کی گہرائی ہزاروں میل کی، ہزاروں میل۔ معلوم یہ ہوا کہ تحت الثری کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پکار کر جو بات کہتے ہو، اس بات کے سننے میں کیا شبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چپکے سے کہی ہوئی بات کو بھی اور اس سے بھی چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم کمزور مخلوق ہیں، ہم صرف اسی بات کو جانتے ہیں جو آواز سے کہی جائے۔ اگر کوئی کسی کے کان میں خاموشی سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 میں یہ بات کہی گئی، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو مخفی رکھتے ہیں اور ان کو بھی جن کا اظہار کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 میں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بارے میں موجود ہے، اور حدیث میں بھی موجود ہے ان للہ 99 اسماء فادعوہ بہا، کہ اس کے 99 نام ہیں، ان ناموں کو پکارو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے معنی اور مطلب کو جاننے، اس کا استحضار اپنے دل میں پیدا کریں اور اپنی ضروریات کے مطابق رب ذوالجلال سے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا احساس دل میں پیدا ہو تو کہیے یا غفار، اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کے بارے میں اللہ سے کہنا ہو یا ستار العیوب کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یا حلیم کہیے، وہ بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہتے ہو تو کہو یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ علم چاہتے ہو تو کہو یا علیم۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، وہ جبار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ محیی بھی ہے، وہ ممیت بھی ہے، وہ نافع بھی ہے، وہ ضار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ناموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔